کا ابواب کل شیء، اس پہ ایک دروازے نہیں کھولتا ہوں، بہت سارے دروازے کھول دیتا ہوں۔ وہ مگن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، میں اللہ کا دشمن ہوں پھر بھی مجھے سب مل رہا ہے، میں خوش ہوں، میرا گھر ٹھیک ہے، میری تجارت ٹھیک ہے۔ اللہ نے اگلی بات جو بتائی، اللہ نے اگلی بات جو بتائی، حتی اذا فرحوا، جب وہ خوب خوش ہو جاتا ہے، بما اوتوا، اس کے بدلے میں جو اسے اللہ دے رہا ہے، بہت خوش ہو گیا اور اللہ کو بھول گیا اور اللہ سے سرکشی کرنے لگا اور ظلم کرنے لگا، اللہ رب العالمین نے فرمایا نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى فرحوا إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، بزرگی، جاہ و جلال کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر،
اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحاد اور ارتداد کے تعلق سے چند ضروری باتیں اس جمعہ میں بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، جبکہ ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت ملی ہے، اللہ اسے ہمارے دلوں میں برقرار رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بات پچھلے جمعہ جو کہتے کہتے میں رک گیا تھا وقت کی تنگی کی وجہ سے، کہ الحاد کی طرف اور ارتداد کی طرف کس طرح انسان مائل ہوتا ہے، مائل ہونے کی وجوہات کیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے قرآن سے دوری ہے، سب سے پہلی وجہ۔ جب آدمی اس کتاب سے دور ہوگا جو اس کی زندگی اور آخرت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، تو گویا کہ اس پیاسے کی طرح جو پانی سے دور ہو جائے، یعنی پانی موجود ہے اور وہ پانی سے اور دور ہوتا جا رہا ہے قریب ہونے کے بجائے، اس کی موت یقینی ہے۔ اگر اسے عقل و شعور ہے تو وہ پانی استعمال کرنے کے لیے کوشش کرے گا، اسے پیے گا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وجہ قرآن سے دوری کو بتایا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ ابھی جو آیت کریمہ سورہ اسراء سے پڑھی گئی، آیت نمبر 9، کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دلیل ہے۔ ان ھذا القرآن، یہی وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، للتی ہی اقوم، سب سے سیدھی راہ، مکمل، جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھاپن نہیں، کوئی شک نہیں، ایسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اور جب آدمی قرآن کے ذریعے سیدھی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، کسی عالم کی، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے، پہلا کام یہ کرو کہ میری کتاب کو تھام لو، اس کے بعد تم دیکھو کہ ہم تمہیں ہدایتوں کے کن کن مدارج پہ گزارتے ہیں، تم دیکھو اس کے بعد، تم دیکھو اس کے بعد۔ پہلی بات یہ، پہلا کام یہ کرو کہ میری کتاب کو تھام لو، اور اس کے بعد تم دیکھو کہ ہم تمہیں کن کن منازل سے گزارتے ہیں کہ دنیا تمہارے نام پہ عش عش کرے گی، تمہارے نام کو روشن کر دیں گے ہم، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہدایت ایسی ملے گی جیسے ہم انبیاء کا نام لیتے ہیں، صحابہ کا نام لیتے ہیں، محدثین کا نام لیتے ہیں، بڑے بڑے نیک بزرگوں کا نام لیتے ہیں، کس ذریعے ان کا نام روشن ہوا؟ کس کے ذریعے؟ کس وجہ سے ہم انہیں جانتے ہیں؟ یہی قرآن ہے، یہی علوم قرآن ہے۔ ایک بہت بڑے عالم کو لوگ کیسے جانتے ہیں؟ ایک بہت بڑا عالم ہے،
اس کے نام سے پوری دنیا روشناس ہے. کیوں؟ اس نام کے بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن وہی ایک آدمی کیوں مشہور ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم میری کتاب کو تھام لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے نبی نے جس کتاب کو تمہارے سامنے پڑھ کے سنایا ہے، اس کو میں نے نازل کیا اپنے نبی کے قلب اطہر پہ. اس کتاب سے دوری پہلی وجہ ہے الحاد کی بھی اور ارتداد کی بھی. ایک واقعہ سنتے چلیں. تمام اہل علم نے لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پہ سرفراز ہوئے، ہم سب جانتے ہیں اس وقت کا سچویشن کیا تھا. سارے صحابہ بکھرے پڑے تھے. بعض تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. بہرکیف معاملہ سلجھا. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کی حالت اور مسلمانوں کی حالت ایسی تھی اس وقت جیسے بارش والی رات ہو، بجلی کڑک رہی ہو، اندھیری رات ہو، ٹھنڈ پڑ رہی ہو، بارش پڑ رہی ہو اور بھیڑوں کا ایک ریوڑ کھلے میدان میں بغیر کسی سہارے کے بھٹک رہا. یہ مثال دیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب میرے ابا منصب خلافت پہ فائز ہوئے، ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ، ایک طرف ارتداد کا مسئلہ، ایک طرف مدعیان نبوت جو جھوٹے کاذبین تھے ان کا فتنہ. تمام فتنوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنا ہوا. اور اس میں ایک بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، ان ھذا القرآن کے تحت وہ قبیلے جو فتح مکہ کے بعد دائرہ اسلام میں آئے تھے، جن کی قربت ابھی دینی تعلیم سے نہیں تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربتیں نہیں ہوئی تھیں، ان کی صحبتیں نہیں ہوئی تھیں، تمام کے تمام دھڑا دھڑ مرتد ہونے لگے. تمام ارتداد کا سیلاب امڈ پڑا. سب اپنے اپنے پرانے دھرم میں واپس جانے لگے. یہ فتنہ سب سے بڑا تھا. فرماتے ہیں کہ تین مقامات ایسے تھے جہاں کے لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے. ایک بھی شخص مرتد نہیں ہوا تھا. سب سے پہلے مدینہ، اس کے بعد مکہ، اس کے بعد طائف. ان تین مقامات کے لوگ مرتد نہیں ہوئے اور ایک بھی نہیں ہوئے. اس کی وجہ کیا بتائی؟ کہ یہ لوگ قرآن کے علوم سے قریب تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں انہیں ملی تھی. جی، اس سے کیا ثابت ہوا؟ اور اس کے بعد 2 سالوں کی مدت میں جتنے لوگ متنفر ہوئے تھے تمام کو اسی قرآن کے ذریعے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اسلام تلے جمع کر دیا. پہلا پوائنٹ کیا ثابت ہوا ارتداد کا اور الحاد کا؟ کہ آدمی جیسے جیسے قرآن سے دور ہوتا چلا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر شک اور شبہات کی بیماری پیدا ہوگی. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. شیطان کی 2 دھاری تلوار ہے یہ. شیطان سب سے پہلے شک میں مبتلا کرتا ہے، اس کے بعد شبہات کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے. قبر کا عذاب ہے کہ نہیں؟ آخرت ہے کہ نہیں؟ حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے شکوک میں شیطان ملوث کرتا ہے انسان.
میں نے کہا تھا نا 2 جمعہ پہلے کہ یہ الحاد اور یہ کیا کہتے ہیں ارتداد یہ ایک رات میں نہیں آتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوا کہ آدمی رات میں سویا اور صبح کو مرتد ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے سوچ میں شیطان گھستا ہے، اسے ورغلاتا ہے، شکوک و شبہات کے فتنے میں ملوث کرتا ہے. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ابو داؤد کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال ظاہر ہو جائے اور تم میں کوئی یہ کہے کہ بہت بڑا میں مومن ہوں، پھر بھی تم دجال کے قریب مت جانا. کہاں مت جانا؟ دجال کے قریب. اگر تمہارے زمانے میں دجال ظاہر ہو جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ فلاں جگہ دجال ہے اور تمہیں اپنے ایمان پہ پورا بھروسہ ہو، اعتماد ہو، پھر بھی تم اس کے پاس مت جانا. ایک آدمی ہوگا جو کہے گا کہ میں مومن ہوں، میں پکا مسلمان ہوں، لیکن دجال کے قریب جا کر کے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا. شبہات کے فتنے میں، شبہات میں گرفتار ہو جائے گا. اور یہی بات آج کل کے مسلمانوں میں ہے. میں نے کیا کہا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کیا بتائی؟ ہم نے الحاد کسے سمجھا ہے؟ جو اعلان کرے کہ میں ملحد ہوں، جو اعلان کرے کہ میں مرتد ہوں. اللہ رب العالمین کی وہ آیت آپ کے سمجھ میں آئی جو گزشتہ جمعہ میں نے تلاوت کی تھی؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو آدمی میرے آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے انکار کی بات اللہ نے نہیں کہی ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ کہ میرے اوپر وہ پوشیدہ نہیں ہے کہ تم کون سے الحاد کے شکار ہو. میرے اوپر پوشیدہ نہیں کہ تم کس الحاد کے شکار ہو. اور ابن عباس نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ؟ وَدَعُ الْكَلَامِ عَلَىٰ غَيْرِ مَوَاضِعِهِ. الحاد صرف انکار نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی آیات کا انکار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے اس کا انکار، ان آیات کا انکار. یہ پہلی پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں. اللہ کے قرآن سے قریب جو آدمی ہوگا، اللہ کے قرآن سے قربت انسان کو مومن کامل بناتی ہے. اللہ ہمیں اس کے کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا مرحلہ یہ بھی بتاتا چلو، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ روح ہے نا ہمارے جسم میں، روح. اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہے، اور اگر روح سے قرآن نکل جائے، اگر روح سے، دلیل دیکھ لیں آپ سورہ شورى کی آیت نمبر 52. اللہ نے قرآن کو کئی ناموں سے بتایا ہے. کہیں فرقان کہا، کہیں طبیان کہا، کہیں کلام کہا، کہیں برہان کہا، کہیں روح کہا. کیا کہا؟ کہیں روح کہا. اور یہی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی. اگر یہ روح ہمارے روح سے نکل جائے، وَأَوْحَيْنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے میرے نبی، ہم جو آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں یہ روح ہے. قرآن کو اللہ نے کیا کہا؟ روح کہا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا. اے میرے نبی، آپ کی طرف جو میں قرآن نازل کر رہا ہوں یہ روح ہے. اللہ نے اس کے روح سے روح بتایا. اب بتاؤ کہ روح کے بغیر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اور جس کے جسم سے، جس کی روح سے، جس کے قلب سے قرآن رخصت ہو جائے اس کا ایمان زندہ رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتا، کبھی نہیں رہتا. کل یہاں مدینہ مسجد میں جنازے سے پہلے میں نے ایک تقریر کی چھوٹی سی. اس تقریر میں مجھے توحید پیش کرنے کا موقع ملا. مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی. جب جنازے کے پیچھے، میں نے وہی کہا، جنازے کے پیچھے جنازے کی طرف اشارہ کر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے.
جو بھی مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگ، توحید، اور جو آدمی قرآن سے دور ہو وہ دعا پڑھیں آپ، دعا پڑھیں آپ۔ کیا ہے؟ ابو ہریرہ راوی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے کون سی دعا؟ جو فکری الحاد کا شکار ہے، جو عملی الحاد کا شکار ہے، جو معنوی الحاد کا شکار ہے، جو کتابی الحاد کا شکار ہے، کیا اس دعا میں وہ شامل ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کیا، یعنی اے اللہ ان کی مغفرت فرما جن کا ایمان ہماری طرح ہے، ہمارے صحابہ کی طرح ہے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا۔ یہ دعا اللہ اس کا ترجمہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں یاد؟ ایک حضرت ملے، کہے کہ میں 25 سال سے وتر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ایک دن بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو مجھے تھوڑا زیادہ بولنے کی عادت ہے، تو میں کہا کہ چلیے اگر 25 سال سے وتر پڑھ رہے ہیں حضرت تو اس کی دعا کا ترجمہ بھی ان کو یاد ہوگا۔ عالم نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت جو وتر میں قنوت وتر جو ہے یہ قانت سے ہے، کسے ہے؟ اللہ کی طرف اپنے آپ کو دے دینا۔ یاد ہے سب کو دعا؟ یہ قنوت وتر کی دعا سب کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، 80% کو تو یاد نہیں ہوگی مسلمانوں کو۔ جی اللہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی رات کے آخر میں اس دعا کو پڑھتے تھے، آخری نماز میں پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ کیوں پڑھتے تھے؟ یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ فریاد ہیں جن سے اللہ دل کو قائم رکھتا ہے، دل کو سیدھا رکھتا ہے۔ خاص کر کے وہاں سے پڑھیے اس کو، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ۔ پڑھیے اس کا ترجمہ کیا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے جا کے، ابھی تک نہیں پڑھے تھے، پڑھیں گے، پڑھیے اس کو جا کے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فیصلہ تیرا ہے، تیرے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، جس کا رب والی ہو جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ مسلمان ذلیل ہیں اس لیے کہ رب کے نہیں رہے، رب کے نہیں رہے، ذلیل ہو گئے۔ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ۔ اے مولا، یہ نبی کہہ رہے ہیں، رات کی تنہائی میں کہہ رہے ہیں، آخری نماز میں کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، جس کا تو دشمن ہو جائے یا جو تیرا دشمن ہو جائے اسے دنیا میں کہیں عزت نہیں مل سکتی۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، جو تیرا دشمن ہو جائے اسے دنیا میں کہیں عزت نہیں ملے گی، وہ ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ ہم قرآن سے دور ہوئے، نبی کے فرمان سے دور ہوئے، ہم صرف اعلان کرنا باقی ہے۔ ہمارے دلوں میں الحاد آ چکا ہے، ہمارے دلوں میں الحاد آ چکا ہے۔ ہمیں نمازوں پہ شک ہے، ہمیں قرآن پہ شک ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک ہے۔ کہیں گے کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ کہہ رہے ہو؟ عمر ہوتے نا، آج کے زمانے میں کوئی عمر ہوتا کپڑا اٹھا کر کے کوڑے سے پیٹھ لال کر دیتا مار۔ جی ہاں، کہتے ہو نا کہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، مولوی وہ کہہ رہا ہے۔ عمر کے زمانے میں جانتے ہو جہمیہ فرقہ کا بانی، اس کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ جہمیہ فرقہ جب بنا اس کا بانی تھا ابن صفوان، اسے شک ہو گیا، بہت مناظرہ کرتا تھا۔ پرسوں جو عقلی مناظرہ دیکھے آپ، ویسے عقلی مناظرے کرتا تھا، عقلی مناظرہ کرتا تھا۔ 128 میں اس کا قتل ہوا، اسی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا 128 ہجری میں۔ ابھی تابعین موجود تھے لیکن یہ قرآن سے دور ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہوا۔ جہم ابن صفوان یہ جہمیہ فرقے کا بانی ہے، یہ مناظرہ کرتا تھا، بہت مناظرے کا شوق تھا اسے، لیکن قرآن سے نہیں کرتا تھا، حدیث سے نہیں کرتا تھا، دینی تعلیم سے دور تھا، علم کلام سے مناظرہ کرتا تھا، منطق سے کرتا تھا،
فلسفے سے کرتا تھا، چرب زبان تھا، چند سندھی لوگوں سے مناظرہ ہوا، انہوں نے اسے شک میں ڈال دیا۔ جی، جب آدمی قرآن سے دور ہو جائے اس کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین پہ رکھنے والی چیز سے وہ دور ہو گیا۔ 40 دن تک وہ گھر میں قید ہو کر کے نمازیں چھوڑ دی۔ جانتے ہیں، یہی بات مجھے بتانی ہے۔ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو دور دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے کہ بے نمازی کیسا ہوتا ہے، چلو دیکھیں۔ کیا؟ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، بہت سارے ائمہ نے لکھا ہے اس کے اوپر، کہ دور دور سے لوگ آتے تھے بے نمازی کو دیکھنے۔ جب وہ شک میں پڑ گیا تو نماز چھوڑ کے گھر میں قید ہو گیا، اور جب گھر میں قید ہو گیا، نمازیں چھوڑ دی، تو لوگ دور سے دیکھنے آتے تھے کہ چلو دیکھیں بے نمازی کیسے ہوتا ہے۔ آج اگر عمر ہوتے تو سب کے دروازے توڑ کر کے ان کے پیٹھ لال کرتے کہ یہ بے نمازی مسلمان ہے۔ ان کو اللہ پہ یقین ہے؟ بولو، ان کو اللہ پہ یقین ہے؟ یہ رجب کا کونڈا منانے والا مسلمان، یہ کھیر بنانے والا مسلمان، رجب کے مہینے میں جو چیزیں نبی سے ثابت نہیں اور وہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 26 تاریخ ہے رجب کی، تو وہ حضرت جو ہے نہیں بتا پائے۔ اور رجب، ایک حضرت سے سوال ہوا کتنے مہینے حرمت کے ہیں، داستان سنا رہے ہیں، لیکن حضرت کو حرمت کے مہینوں کے نام یاد نہیں ہے، مسلمان ہیں، اور رجب کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ رجب کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور رجب کے اور حرمت کے مہینے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ نام معلوم نہیں۔ حضرت کو نام ایک وہی رجب معلوم ہے، رجب کا کونڈا کرنا ہے، اور اس مہینے یہی ابن عباس نے کہا وَضَعُ الْكَلَامِ عَلَىٰ غَيْرِ مَوَاضِعِهِ، اللہ کی آیت کو اپنے مقصد پہ لے آنا الحاد ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ترک کر کے اپنے باپ دادے کے دین پہ قائم رہنا، یہ بھی الحاد ہے۔ بہرکیف رجب کے تعلق سے مجھے آج بات کرنی تھی، چونکہ وعدہ کیا تھا کہ اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ رجب کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے، ہزاری نماز کے بارے میں، 27ویں رجب کے بارے میں، شب معراج کے بارے میں، یا 22 رجب کے بارے میں، یہ سب ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، یا تو موضوع ہے، یا تو من گھڑت ہے، یا تو جھوٹی ہے، تمام محدثین کا اجماع ہے۔ بہرکیف آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے جمعہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ کیوں لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ جو آدمی بے نمازی ہے وہ خوشحال ہے، جو بے دین ہے وہ خوشحال ہے، ٹیکنالوجی میں آگے ہے، آسمان پہ جا رہا ہے۔ جیسے اس ملحد نے کہا تھا نا، جاوید نے، کہ ہوائی جہاز اڑانے والا وہ ہے جو سوال کرتا ہے، پانی پہ جہاز اڑانے والا سوال کرنے والا ہے، کمپیوٹر لے آیا سوال کرنے والا۔ سوال کرنے والے سے مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جو یہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، استغفر اللہ، یہ اس کا مقصد تھا کہنے کا کہ سوال کرنے والے سب سے آگے ہیں، اور سوال نہیں کرنے والے غریب ہیں، نمازی ہیں، ان کے کپڑے صحیح نہیں ہیں، استغفر اللہ، اللہ اسے ذلیل کرے یا ہدایت سے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کو نازل کر دیا۔ فرعون مالدار تھا کہ غریب تھا؟ حامان مالدار تھا کہ غریب تھا؟ قارون مالدار تھا کہ غریب تھا؟ اگر دولت ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے تو نعمت ہے، صحت ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے تو نعمت ہے، اور صحت ہے، دولت ہے، الحاد میں ہے، الحاد میں ہے تو وہ عذاب ہے۔ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ جی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت پہلے اس آیت کو آپ پڑھیں اور قرآن میں جا کر کے اس آیت کو ٹٹولیں میرے دوست اور بزرگوں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر دے گا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ کے ذکر کو جنہوں نے یاد دلانے کے بعد بھی بھلا دیا، ملحد ہو گئے، مرتد ہو گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے،
سورہ انعام میں آیت نمبر 44 پڑھیے، 45 پڑھیے۔ جنہوں نے یہ بات معلوم ہونے کے بعد بھی، انبیاء کے آنے کے بعد بھی، نزول قرآن کے بعد بھی بھلا دیا، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو ان کے پاس ذکر کیا گیا اسے بھلا دیا۔ کہا کہ اللہ کہاں ہے، نبی کون ہے، قرآن کیا ہے۔ جنہوں نے اسے بھلا دیا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے لگے، اللہ نے کہا فتحنا، اللہ فرما رہا ہے علیہم ابواب کل شیء، ہم ان کے اوپر اپنی تمام صحت ہو، پیسے ہو، تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں انہیں اور آزمانے کے لیے۔ اللہ سے الحاد کر رہا ہے پھر بھی روزی مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، بچے اچھے ہیں، ترقی پہ ترقی کر رہا ہے، گھر پہ گھر بنا رہا ہے، بزنس پہ بزنس بنا رہا ہے۔ غریب نمازی اسے دیکھ کر کے کہتا ہے یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اسے اللہ کیوں دے رہا ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے۔ دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا۔ بتائیے اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا کہ نہیں دیا؟ دیا کہ نہیں دیا؟ بولو۔ اللہ نے قرآن فتحنا ابواب، یہ باب کی جمع ہے۔ عربی میں بابن بولے تو ڈور، اور ابواب بولے تو ڈورز، کیا جی؟ اللہ نے کہا ابواب کل شیء، اس پہ ایک دروازے نہیں کھولتا ہوں، بہت سارے دروازے کھول دیتا ہوں۔ وہ مگن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، میں اللہ کا دشمن ہوں پھر بھی مجھے سب مل رہا ہے، میں خوش ہوں، میرا گھر ٹھیک ہے، میری تجارت ٹھیک ہے۔ اللہ نے اگلی بات جو بتائی، اللہ نے اگلی بات جو بتائی، حتی اذا فرحوا، جب وہ خوب خوش ہو جاتا ہے، بما اوتوا، اس کے بدلے میں جو اسے اللہ دے رہا ہے، بہت خوش ہو گیا اور اللہ کو بھول گیا اور اللہ سے سرکشی کرنے لگا اور ظلم کرنے لگا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اللہ تعالیٰ ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اسے ایسی بربادی میں اللہ داخل کرتا ہے۔ آج ہمارے سامنے پوری دنیا کی مثال موجود ہے۔ قرآن کو نہیں ماننے والوں کا حشر دیکھیے، دولت ہے سکون نہیں ہے، بلڈنگ ہے سکون نہیں ہے۔ پورے مغرب ممالک کی حالت دیکھ لیجئے، جو سمندر کے کنارے پی رہے تھے، ناچ رہے تھے، ننگے گھوم رہے تھے، شیش محل میں رہ رہے تھے، آج ان کے بچے سکون سے سو نہیں رہے ہیں۔ پتہ نہیں کدھر سے کون سا بم آ کے گر جائے، پتہ نہیں کب کدھر سے کیا ہو جائے، ان کی زندگیوں کو اللہ نے تہو بالا کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہی ہے اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ یہ ہے دوسری وجہ الحاد اور ارتداد کی۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا اور ہم قرآن سے دور ہیں۔ کیا کہتے ہیں، قنوت وتر پڑھیں گے انشاءاللہ، ترجمے سے پڑھیں گے، ابھی تک نہیں پڑھے تھے، اب تو پڑھ لو جا کے، اللہ کیا کہہ رہا اس کہو تو مولانا ہمیں یاد ہی نہیں ہے، پڑھیں گے، کہ پہلے تو یاد کریں گے نا، بعد میں پڑھیں گے، پڑھیے بھی، یاد بھی کیجئے، اور رات کی آخری نماز میں اسے پڑھ کے سوئیے، اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک واقعہ بیان کر دوں 2-3 منٹ میں، کہ قرآن سے الفت رکھنے والوں کو اللہ نے، ایک نام ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ۔ کتنے سال میں امامت کی آپ نے قوم کی؟ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کا گھرانہ مسلمان نہیں ہوا تھا، مدینے اور مکے کے بیچ شاہراہ پہ ان کا گھر تھا، چشمے پہ واقع تھے، یہ لوگ پانی پلاتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی آ کے بتاتا
کہ آج یہ آیت اللہ کے نبی نے بتائی، آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم اسلام تو نہیں لائے تھے۔ ٹٹولو نا اپنے دلوں کو، ٹٹولو اپنے دلوں، تم مسلمان ہو، اسلام نہیں لاتے۔ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کتاب المغازی کی، کہتے ہیں کہ جو آیت پڑھنے والا پڑھتا ہے میں اسے یاد کر لیتا۔ فتح مکہ کے بعد ان کا قبیلہ مسلمان ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں قبیلہ حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی نے نماز کا طریقہ بتایا، آ کر کے ان کے والد نے کہا کہ اس طرح سے اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ تم میں کوئی اذان دے، کوئی اقامت کہے، نماز پڑھائے، لیکن قوم نے مشورہ کیا کہ امام کون ہو، امام کسے بنائیں، ہمیں تو قرآن یاد ہی نہیں ہے، امامت کون کرے گا؟ 7 سال کا بچہ، کتنے سال کا؟ 7 سال کا بچہ، انہوں نے خود کہا کہ میں 6 یا 7 سال کا تھا، اور جب سجدے میں جاتے تو آپ کے شرمگاہ کھل جاتے تھے۔ عورتوں نے مشورہ دیا کہ اس کا کرتا لمبا کرو، کہا کہ قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن کسے یاد ہے؟ تو عامر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لایا گیا کہ یہ بچے کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے والے قاصدین سے قرآن سن سن کر کے قرآن کا حافظ ہو گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہے 6 سال کا ہو، 7 سال کا ہو، جسے قرآن زیادہ یاد ہے وہی امامت کرائے۔ فضیلت کس کی وجہ سے ملی؟ قبیلے کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، یا قرآن کی وجہ سے؟ آج ہمیں قرآن بھی یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، لیکن ہم دلوں میں شک لے کے گھوم رہے ہیں۔ ارے سوچو، اللہ نے کس وجہ سے تمہیں عزت دی ہے، کس مقام پہ پہنچے ہو، اللہ نے کیسے عزت دی ہے، اور قرآن سے دوری اختیار کرنے والے کا بھی واقعہ بخاری میں کتاب مناقب میں، قرآن یاد کر لیا، سورہ بقرہ یاد کر لیا، آل عمران یاد کر لیا، اور جا کر کے اعلان کر دیا مرتد ہو گیا، نصرانی ہے، عیسائی ہے۔ کہا کہ محمد کو کچھ آتا ہوتا نہیں ہے، محمد کو کچھ نہیں آتا، میں جو لکھ کے دیتا ہوں وہی محمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہوئی، مرتد ہو گیا، موت ہو گئی، عیسائیوں نے قبر میں دفنایا، قبر نے پھینک دیا۔ دوسرے دن پھر عیسائیوں نے اور زیادہ گہری قبر کھودی، اس میں دفنایا، پھر اسے قبر نے پھینک دیا۔ پھر تیسرے دن عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ یہ محمد کے ساتھی کر رہے ہیں، لیکن محمد کے ساتھیوں کو معلوم بھی نہیں تھا۔ تیسری رات کو پھر اس سے بھی گہری قبر کھودی گئی، اور اس مرتد کو قرآن یاد کر کے، قرآن سے قریب ہو کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا، مرتد ہوا، ارتداد میں گیا، اللہ کا انکاری ہوا۔ تیسرے دن قبر کو اور کھو دی گئی، اور گہرائی میں تیسرے دن پھر قبر نے اسے پھینک دیا۔ تب نصرانیوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ یہ محمد کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے، اس نے قرآن کے قریب جا کر کے بھی قرآن پہ الزام لگایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا، ملحد ہوا، مرتد ہوا۔ اسی لیے اللہ کی زمین بھی اسے اپنے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ دل کے ارتداد سے بچیے میرے دوست اور بزرگوں۔ اور ایک دعا ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس دعا کو یاد کرے گا قبر کے اندر بھی اللہ اسے جوابات عطا فرمائے گا۔ قبر کے اندر جب جواب دے دے گا ایک بندہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا، ان دعاؤں کو پڑھنے والا، قرآن سے قریب رہنے والا، قبر کا مرحلہ بڑا سخت ہوگا جب وہاں جواب دے دے گا کہ ربی اللہ، دین اسلام اور محمد الرسول اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا حضرت یہ جواب تمہیں کہاں سے ملا؟ ما یدریک، کیسے جانے تم، یہ کہاں ملا؟ تم تو کامیاب ہو گئے یار، قبر میں کامیاب ہو گئے، تم نے جواب دے دیا، کہاں سے سیکھا تھا؟ کہاں سے سیکھا تھا؟ جانتے ہیں وہ آدمی کیا کہے گا؟
قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن کی تلاوت کی، اس پہ عمل کیا اور اس پہ قائم رہا، وصدقت بہ، اس کی تصدیق کی۔ اللہ ہمیں قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے تھپیڑے سے نہیں بچو گے، اگر اللہ پہ انکار ہے، ارتداد ہے، قرآن سے قریب رہو۔ اور جن کو اللہ نے قرآن کی دولتیں دی ہیں اور وہ اس عظیم دولت سے محرومی رکھ رہے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہے اور وہ اس کی عزت نہیں کر رہا ہے، وہ اس کی قدر نہیں کر رہا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، میں وہ جملہ ادا نہیں کروں گا، اسی لیے کہ جتنی باتیں ہوئیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن سے بے حرمتی کرنے والا، قرآن سے دور رکھنے والا، اور یہ آیت یاد رکھیے، بات ختم کر رہا ہوں، ان ھذا القرآن للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی ہے جن کی آیتوں کو پڑھو گے اللہ تمہیں سیدھا راستہ دے گا، قرآن کو چھوڑ دو گے تمہارا دل شیطان کا دل ہو جائے گا اور تم شیطان ہو جاؤ گے، تمہیں شیطان ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اور یہی بات ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ نے کہا اے میرے نبی، جو قرآن میں نازل کر رہا ہوں یہ قرآن ہے، یہ روح ہے پورے انسانوں کے لیے۔ اللہ اس روح کو ہمارے جسموں میں بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سے ممکن ہے کہ ہم الحاد، شکوک و شبہات، ارتداد، ان تمام چیزوں سے دور رہیں گے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے، یقین کے ساتھ اسلام پہ زندہ رکھے، توحید پہ زندہ رکھے، سنت پہ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، حسن خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بالکم الرؤوف الرحیم۔